السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ بہت ہی ایک ضروری سوال ہے کہ کیا پاکستان جو ہے قائد اعظم نے بنایا تھا، یا قائد اعظم نے کتنی کوششیں کی پاکستان بنانے میں، اور مسلم لیگ نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی جو ہے اسٹرگل کی، 1906 میں مسلم لیگ بنی اور وہاں سے ایک اسٹرگل شروع ہوئی، اور وہ لیٹر آن جو ہے پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ کس کا کتنا رول تھا، قائد اعظم نے کتنا رول پلے کیا، مسلم لیگ نے ان کے ساتھ کتنا رول پلے کیا، اور اس طرح باقی فیکٹرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا پاکستان بنانے میں بہت زیادہ رول نہیں تھا۔ ابھی اس اسٹیٹمنٹ کو میں جسٹیفائی کروں گا اپنے 3-4 آرگومنٹ سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے 1940 سے پہلے کبھی پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی جو ہے ڈیمانڈ کی ہے۔ انہوں نے جب بھی ڈیمانڈ کی وہ یہی ڈیمانڈ تھی کہ جتنے بھی صوبے ہیں جہاں پر مسلم میجورٹی ایریا ہیں ان کو جو ہے ہم ایک سیپریٹ انٹیٹی اور فلی اوٹونومی دے دیں۔ یہ ایک سارٹ آف فیڈریشن وہ جو ہے مانگ رہے تھے۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ اسی کے لیے کوشش کی۔ ایون جو علامہ اقبال نے جو کانسیپٹ دیا 1930 کا، جس کو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا، در حقیقت وہ کوئی خواب نہیں تھا، اور نہ ہی علامہ اقبال نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے۔ وہ انہوں نے جو ان کا خطبہ الہٰباد ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ گروپ جو ہیں جو مسلم میجارٹی ایریا ان کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ود ان برٹش یا آؤٹ سائڈ دا برٹش ان کو بنا دیا جائے۔ ابھی یہ سارٹ آف فیڈریشن یا کنفیڈریشن کا کہہ رہے تھے علامہ اقبال، لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات نہیں کی۔ تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نے 1940 سے پہلے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ ہمیشہ وہ جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ ایون 1940 کی اگر ہم بات کریں جو پاکستان ریزولوشن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی جو ورڈ یوز ہوا تھا وہ اسٹیٹس کا یوز ہوا تھا۔ وہ کوئی ٹائپیکل مسٹیک نہیں تھی، کوئی ٹائپنگ مسٹیک نہیں تھی، وہ در حقیقت انہوں نے اسی طرح سے یوز کیا تھا، اور وہ مینار پاکستان پہ بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ادھر اسٹیٹس لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا یہی خیال تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریا ہیں ان کو جو ہے سارٹ آف فل اٹانومی دے دی جائے۔ صرف فیڈریشن فل اٹانومی دینے کے بعد جو سینٹر ہے وہ کرنسی اور ڈیفینس اور فارن اپنے پاس رکھے، باقی صوبوں کو اٹانومی دے دے۔ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 1940 تک کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1946 میں جو کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ مین مسلم لیگ کے بھی آپ پہ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ کیبنٹ مشن میں تھا کیا؟ کیبنٹ مشن میں یونین آف انڈیا تھی، جس میں فل پروونشل اٹانومی تھی، اور یونین آف انڈیا تھی، اس میں سپریشن آف جو ہے انڈیا کا سپریشن نہیں تھی۔ تو اس طرح سے سب کانٹیننٹ کی اس میں ڈویژن نہیں تھی، لیکن قائد اعظم نے وہ پلان پھر بھی ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اس میں پروونشل اٹانومی تھی۔ کانگریس نے وہ پلان ریجیکٹ کیا تھا، مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ وٹ ڈو یو مین بائی دس؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اس ٹائم بھی سپریٹ اسٹیٹ کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہی تھی، وہ پروونشل اٹانومی مانگ رہی تھی۔ تو ود ان 1 ایئر آفٹر 1946 to 47 ایک پاکستان کی اسٹیٹ کریٹ ہوئی۔ تو جسٹ 1 ایئر میں ایک اسٹیٹ کریٹ ہوئی، اس سے پہلے وہ اٹانومی پر بات کر رہے تھے۔ تو یہ تھی، اور قائد اعظم نے کبھی بھی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ قائد اعظم خود شور نہیں تھے کہ پاکستان بنے گا نہیں بنے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے لیے اتنی اسٹرگل ہی نہیں کی۔ انہوں نے جو اسٹرگل کی وہ اٹانومی آف پروونسز کے لیے اسٹرگل کی۔
کہ مسلم میجارٹی ایریا کو فلی آٹونمس اسٹیٹس دے دیا جائے. اس لیے ہمیشہ انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی. اور اس ٹائم 1946 تک بھی قائداعظم جو تھے وہ یونین آف انڈیا کے بھی حامی رہے ہیں. مطلب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر پروونشل آٹونمی مل جائے تو ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہ سکتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال 1946 کا جو کیبنٹ مشن ایکسیپٹنس پلان ہے وہ اس کی بہترین مثال ملتی ہے. تو اس لیے ہم یہ اتنا رول نہیں دے سکتے مسلم لیگ کو یا قائداعظم کو کہ انہوں نے بہت ہارڈ اسٹرگل کی ہے. یہ کچھ کانسیکوینسز تھے، کچھ سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے کمپیل کیا برٹش گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جو ہے کریشن آف پاکستان کی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.